تو میں نے عرض کیا کہ اجتماعیت کے لیے ایک بنیادی چیز اطاعت ہے. اجتماعیت صرف اطاعت سے ہو سکتی ہے، اور کوئی راستہ نہیں اطاعت. اجتماعیت کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. اجتماعیت کا کے لیے ایک ہی شرط ہے، اجتماعیت اطاعت کے ساتھ ہے. اجتماعیت اطاعت کے ساتھ ہے. اس لیے عرض کیا ہے کہ اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے یہ چند چیزیں ضروری ہیں کہ ساتھیوں سے درگزر ہو اور ساتھیوں کا اکرام ہو. جی ہاں، اجتماعیت کے لیے یہ سب سے بنیادی چیز مشورہ ہے. بنیادی چیز مشورہ ہے کہ ساتھیوں سے مشورہ کیا جائے. جی ہاں، مشورہ یہ وہ بنیادی اجتماعی عمل ہے. یہ وہ اجتماعی عمل ہے مشورہ کہ اگر واقعی کام مشورے کے ساتھ ہو تو امت مجتمع رہے گی. ہمارا مشورہ ہی سب سے بڑا اجتماعی کام ہے. مشورہ ہی سب سے بڑا اجتماعی کام ہے. دو ہی کام اجتماعی ہیں بڑے اسلام میں، ایک نماز، ایک مشورہ. کہ مسلمانوں کی اجتماعیت ان دو چیزوں سے باقی رہے گی، نماز اور مشورہ. اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن میں دونوں کو ساتھ بیان کیا ہے. فرمایا الذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم، کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کے دو کام اجتماعی ہیں. ایک وہ نماز قائم کرتے ہیں، دوسرے باہم مشورہ کرتے ہیں. یہ دو کام اجتماعی ہیں اہم. اور عجیب بات یہ ہے کہ دونوں کام ایک دوسرے کے مشابہ ہیں. دونوں کام ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، نماز اور مشورہ. نماز اجتماعی عمل، مسجد کا عمل. مشورہ اجتماعی عمل، مسجد کا عمل. نماز میں ایک امام لازمی ہے، ورنہ لاکھوں آدمی نماز پڑھیں امام کے بغیر تو کوئی جماعت نہیں کہے گا. یہ افراد بکھرے ہوئے بغیر امام کے کوئی جماعت نہیں ہوتی. بغیر امام کے کوئی جماعت نہیں ہوتی. یہ لازم ہے. جماعت ہوگی. ایک امام ایک مقتدی بھی اگر ہے تو دیکھنے والے کہتے ہیں جماعت ہو رہی ہے. ایک امام ایک مقتدی، صرف دو، دیکھنے والے کہتے ہیں کہ جماعت ہو رہی ہے، شریک ہو جاؤ جماعت میں. حکم یہ ہے کہ اگر ایک آدمی امام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو باقی آنے والے کو چاہیے پیچھے آگے والے کو پیچھے کھینچ لے تاکہ پیچھے سب بن جاوے. جی ہاں، اکیلا آدمی نہ امام بن سکتا ہے، اکیلا آدمی نہ مقتدی بن سکتا ہے. اصولی بات ہے. جماعت تو امام کے ساتھ ہے، اس طرح مشورہ فیصل اور ذمہ دار کے ساتھ ہے. یہ لازمی چیز ہے کہ اگر لاکھوں آدمی کام کر رہے ہیں اور کوئی فیصل نہیں ہے تو ایسا ہے لاکھوں آدمی نماز پڑھ رہے ہیں جماعت سے، امام نہیں ہے، کہیں نہیں ہو سکتا. اس لیے مشورے کے آداب اور مشورے کے اصول بتلائے ہیں کہ مشورے کا ادب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی رائے پیش کر دو. رائے دینے میں اللہ سے ڈرو. رائے دینے میں اللہ سے ڈرو. اور جو کام کرنے کے لیے دے دیا گیا ہے اسے پورا کرو. سنو غور سے. دو چیزیں ہیں، دو بے اصولیاں ہیں جس سے میدان مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے اور انتشار اور اختلاف پیدا ہوتا ہے. دو چیزیں ہیں بنیادی. ایک کام پورا نہ کرنا، ایک کام پورا نہ کرنا، اور دوسرا انتشار، اپنی رائے پر اصرار کرنا. میری بات دھیان سے سننا بہت. اپنی رائے پر اصرار. جی ہاں، ایک تو یہ وجہ ہے انتشار کی، اور ایک وجہ یہ ہے کہ جو کام دیا گیا اس کو پورا نہ کیا. میں دونوں کی مثالیں عرض کرتا ہوں. یہ دونوں مثالیں احد کے میدان میں ملتی ہیں. دونوں مثالیں میدان احد میں ملتی ہیں. مشورہ ہوا کہ مشرکین سے مقابلہ مدینہ منورہ میں رہ کر کیا جائے یا باہر نکل کر. احد کے موقع پر
بعض کی رائے تھی کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں، بعض کی رائے تھی کہ نہیں باہر نکل کے مقابلہ کریں۔ صحابہ کبار صحابہ کی رائے تھی کہ باہر نکل کے مقابلہ کیا جائے، بعض کی رائے تھی کہ نہیں مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ آپ نے مشورہ سب سے کیا، رائے سب سے لی، یہاں تک کہ آپ نے منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول اس سے بھی رائے لی، کیونکہ جنگوں کا وہ ماہر تھا، تجربہ تھا، پوچھا اس سے بھی تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا میری رائے تو یہ ہے کہ مدینے میں رہ کر لڑنا چاہیے، باہر نہیں نکلنا۔ رائے ہو گئی، رائے کا اختلاف ہوگا، کسی کا تجربہ یہ ہے، کسی کا تجربہ یہ ہے، کسی کی رائے یہ ہے، کسی کی رائے یہ ہے، رائے کا اختلاف تو ہوا کرتا ہے۔ ابھی میں رائے دے دی، رائے سب آ گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور اندر سے آپ تیار ہو کر نکلے باہر، مدینے سے باہر جانے کے لیے۔ جب آپ نے ایک عمل کر لیا تو اختلاف ختم ہو گیا۔ جی ہاں، جب ذمہ دار کوئی عمل کر لے تو اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھو ہمیشہ، یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جب ذمہ دار نے عمل کر لیا تو اختلاف ختم ہو گیا۔ رائے کے اختلاف جب تک ہوتا ہے جب تک کوئی فیصلہ نہ ہو، جب فیصلہ ہو گیا رائے کے اختلاف ختم ہو گیا۔ ہمیشہ بات یاد رکھو، یہی امت کی اجتماعیت کی واحد ایک وجہ ہے صرف، کہ اگر فیصلے کے بعد اختلاف باقی رہے گا تو امت کبھی مجتمع نہیں ہوگی۔ کہ فیصلہ ہو گیا، اختلاف ختم ہو گیا، آپ نکلے مدینے سے باہر، تو عبداللہ بن ابی بن سلول یہ منافقین کا سردار، اس نے کہا ہماری رائے تو وہی ہے جو پہلے تھی، ہم تو اپنی رائے پر عمل کریں گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ سنو، پورا تمہیں احد کا پورا نقشہ دکھلاتا ہوں، جس سے معلوم ہو گیا کہ کون کون سی بے اصولیاں ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں میں کو زخم آئے اور صحابہ شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اور آپ کے سر پر زخم آئے۔ کیا وجہ ہوئی؟ ایک بات تو یہ ہے کہ تعداد کم ہوئی مسلمانوں کی۔ ایک آدمی نے اصرار کیا، نہیں جی ہماری رائے وہی جو پہلے تھی، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ، آپ جائیے کام کیجئے، ہم مدینے میں رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ ہم آپ کے ساتھ جب جائیں گے جب آپ ہماری بات مانیں۔ سنو، آپ ہماری بات مانیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ یہ کہہ کر عبداللہ بن ابی بن سلول نے 300 آدمی اپنے ساتھ دے دیے، 300 آدمی، 1000 تھی جماعت مسلمانوں کی، 1000 میں سے 300 نکل گئے۔ سنو، 1000 میں سے 300 نکل گئے، 700 رہ گئے۔ یہ گئے میدان میں، 300 الگ ہو گئے کہ نہیں ہم ان کے ساتھ کام نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، ہم مدینے میں رہیں گے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کہ ہماری رائے نہیں ہے باہر نکلنے کی۔ یہ وجہ ہوئی ہے، یہ صاف لکھا ہے روایتوں میں کہ کیونکہ ہماری بات پر عمل نہیں ہوا اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، یہ صاف کہا عبداللہ بن ابی نے۔ چنانچہ یہ 300 ٹھہر گئے، باقی 2 جماعتیں اور تھیں مسلمانوں کی، یہ بھی سنو، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، 2 جماعتیں اور تھیں مسلمانوں کی، وہ بیچارے پریشان ہو گئے کہ ہم کن کے ساتھ دیں، ان کا ساتھ دیں، ان کا ساتھ دیں۔ جی سنو غور سے، اسی طرح قرآن میں ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، 2 جماعتیں مسلمانوں کی تھیں، وہ بھی پھسلنے لگی کہ اب کیا کریں، ان کی رائے ہے کہ یہاں رہ کر مقابلہ کریں، ان کی رائے ہے کہ وہاں باہر نکلیں، ہم کیا کریں؟ درمیان والے، تو ان درمیان والوں پر اللہ نے فضل فرمایا
درمیان والوں پر اسی طرح قرآن میں ہے، درمیان والوں پر اللہ نے فضل فرمایا واللہ ولیہما، کہ اللہ ان دونوں کے مددگار ہوئے، کہ اللہ کی مدد سے یہ دونوں جماعتیں بھی پھر باہر نکل گئیں۔ جی ہاں، تذبذب میں تو پڑے تو کیا کریں، یہ یوں کہتے ہیں، یہ یوں کہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ واللہ ولیہما، اللہ ان کے والی تھے، اللہ ان کے مددگار تھے، کہ اللہ کے فضل سے یہ دونوں جماعتیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے باہر نکل گئی، آپ کے ساتھ ہو گئی۔ وہاں میدان میں آپ نے صحابہ کو کام دیا، آپ نے 50 صحابہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ کی عمارت میں 50 صحابہ کو کہا کہ تم یہاں سے مت ہٹنا، تم یہاں جمع رہو جبل رماد پر۔ یہ ایک گھاٹی تھی جدھر سے پیچھے سے آنے کا راستہ تھا، آپ نے کہا تم یہاں رہنا، یہاں سے مت ہٹنا، چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست ہو۔ اگر ہمیں شکست ہو گئی، سنو روایت میں عجیب بات ہے، آپ نے فرمایا ان 50 سے اگر ہمیں شکست ہو گئی ہماری مدد کے لیے مت آنا۔ سنو ہم تو سمجھے کہ یوں ہوگا، ہم تو سمجھے کہ یوں ہوگا، یہ نہیں، جو کام دے دیا گیا اسے کرو بس، صحابی کی صفت تھی، جو کام دے دیا گیا اسے کرو پورا۔ آپ نے صاف کہہ دیا تھا اگر ہمیں فتح ہو جائے تب بھی تم یہاں سے مت ہٹنا کہ ہمارے غنیمت دینے کے لیے اتر جاؤ، اور اگر ہمیں شکست ہو جائے تب بھی یہاں سے مت ہٹنا کہ ہماری مدد کے لیے آؤ، تمہیں یہاں سے ہلنا نہیں ہے کسی قیمت پر۔ وہی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہاں یہاں یہ اصول تو پہلے کا تھا اب نہیں ہے، یہ بات تو پہلے تھی اب نہیں ہے، اس چیز کی ضرورت پہلے تھی اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں، لوگ اصول کو چھوڑتے جاتے ہیں پیچھے پیچھے، ہمارا خیال تو یوں ہے، ہمارا خیال تو یوں ہے، ہمارا خیال تو یوں ہے۔ جی ہاں، اپنے خیالات، اپنے تجربات، اپنے خیالات، طے کیا ہوا تھا یہ نہیں معلوم کیا طے ہوا تھا۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ ان 50 میں سے اللہ نے فضل فرمایا کہ سارا میدان، کیونکہ جب تک ہدایات پر چلتے رہے اجتماعیت کے ساتھ، سارا میدان مشرکین کے ہاتھ سے آ گیا مسلمانوں کے ہاتھوں میں۔ مشرکین بھاگ رہے تھے پیٹ پھیر کر، اپنا سامان چھوڑ کر، صحابہ مال غنیمت میں لگے۔ بے شک مال غنیمت، اس کی فضیلت، یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ مال غنیمت لوٹ رہے تھے، نہیں، غلطی یہ ہوئی کہ جن کو کہا تھا یہاں سے نہیں ہٹنا وہ اتر گئے مال غنیمت لینے کے لیے، ختم ہو گئی اب تو بات، اب تو میدان ہمارے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ اصول تو اس وقت کا تھا جب تک میدان ہاتھ میں نہیں تھا، اب تو میدان ہاتھ میں آ گیا، چھوڑو اس کو۔ عبداللہ بن جبیر نے کہا کہ تم یہاں سے مت ہٹنا، یہ میرا حکم ہے، سنو میری بات دھیان سے۔ یعنی کہ بھائی امیر صاحب تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، امیر صاحب کو سب نیچے مال غنیمت لوٹ رہے ہیں اور یہ ہم اپنا حکم چلا رہے ہیں، کیا کریں بتاؤ؟ تو اچھا چلو اکثریت کی رائے دیکھ لو کیا ہے، سنو آج کیا کہتے ہیں ہمیں اکثریت کی رائے، اکثریت کوئی چیز نہیں ہے، اصل اطاعت ہے، حکم اصل ہے، اکثریت اقلیت کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جمہوری نظام ہے کہ اکثریت کدھر ہے اس سے ادھر چلو، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو 50 صحابہ میں سے 40 صحابہ نیچے اتر آئے، اور عبداللہ بن جبیر جمع رہے کہ نہیں میں نہیں ہٹوں گا یہاں سے، اور 10 صحابہ ان کے ساتھ رہے۔ یہ 50 میں 40 صحابہ نیچے اتر آئے۔ جب یہ تعداد کم ہو گئی یہاں سے تو جو ہے اس طرف سے آ کر مشرکین نے حملہ کیا، یہ 10 رہ گئے، ان 10 کو انہوں نے نمٹایا اور یہیں سے داخل ہوئے، اور سارا میدان مشرکین کے ہاتھوں میں واپس چلا گیا۔ یہ سارے حالات اس لیے بنے، لکھا محدثین نے وہ تفصیل سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی نافرمانی کی وجہ سے کتنے صحابہ شہید ہوئے۔ ایسا اچانک آ کر حملہ کیا مشرکین نے کہ صحابہ کو ہوش نہیں تھے کون کہاں ہے، ایسا گھمسان صحابہ نے صحابہ کو قتل کیا۔ جی ہاں ایسا بھی ہوا ہے،
کیا بات ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اپنی جگہ سے ہٹنا مت، چاہے عزیمت ہو یا فتح ہو، جو چاہے ہو، تم یہاں سے مت ہٹنا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ جو کام دیا جائے اسے پورا کرو، جو کام دیا گیا اسے پورا کرو، دوسرے گشت کا ہو، پھر اس کا ہو، مقامی گشت کا ہو، بیرون کا ہو، جو کام دیا گیا اسے پورا کرو۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ جو کام میں تمہیں کرنے کے لیے دوں یا تو اس کو پورا کر لیا کرو، اگر تم نے اس کو پورا نہ کیا تو یہود و نصارہ تمہاری گردن پر سوار ہو جائیں گے۔ حضرت علی کا قول ہے۔